बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बहुत सारे स्कैंडल्स ने सर उठाना शुरू कर दिया है। अब इन स्कैंडल्स का सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे कुचलती है और इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचाती है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट और चैलेंज बनकर सामने आया है। ऐसे में एक स्कैंडल जिसके बारे में मैं बिलखुसूस आज गुफ्तगू करूंगी वो है चीनी के बहरान का स्कैंडल। 9 मई यानी सैटरडे को शाहिद खाकान अब्बासी साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान इस शुगर इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हुए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये फरमाते आए हमेशा से कि इस शुगर स्कैंडल के पीछे एक लंबी कहानी है। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, जो कि आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं, उनसे ये कहानी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और उसके एहतसाब के पर्पस और साथ ही साथ उसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के हवाले से भी बात करेंगे और कोरोना वायरस के ऊपर जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमाया करते हैं कि पीटीआई की हुकूमत ने नाअहली का मुजाहरा किया है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ कुछ चहमगोइयां चल रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की डील के हवाले से, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे मेहमान, खुसूसी मेहमान, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। अब्बासी साहब, सबसे पहले शुगर से ही स्टार्ट करते हैं। आपने वॉलंटरली शुगर कमीशन के सामने पेश होने की बात की, पहले तो ये बताएं कि ऐसा क्यों किया? यूजुअली तो लोग कमीशन के सामने से भागते हैं, आप कमीशन के सामने पेश होने की बात कर रहे हैं। नहीं, इसलिए किया कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और 107 अरब रुपए से ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम पे कर चुके हैं शुगर की इजाफी कीमत में, और आज भी पे कर रहे हैं और करते रहेंगे कई महीने। इसलिए हम अवाम के नुमाइंदे हैं, हमारा काम है कि हक़ाइक़ को ढूंढें, हकीकत मालूम करें। मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, मैं पीटीआई नहीं हूँ, मैं इमरान खान नहीं हूँ, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। मैं कहता हूँ हकीकत रखें सामने। ये इशू हुआ, रिपोर्ट आई कमेटी की, उस कमेटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र ही नहीं है कि ये प्राइस इंक्रीज किस वजह से हुई। राइट। इधर उधर की बातें बहुत लिखी हुई हैं। तो मैंने ये कहा, मैंने ख़त लिखा कमीशन को कि मैं पेश होना चाहता हूँ। उन्होंने ख़त लिखा कि नहीं, आप लिख के हमें भेज दें जो भी आपने कहना है। मैं कहा जी, मैं तफ्तीशी इदारा नहीं हूँ कि मैं आपको सबूत दूँ और लिख के भेजूँ। मैं वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, ईसीसी का चेयरमैन रहा हूँ, ईसीसी का मेंबर रहा हूँ, कैबिनेट का मेंबर रहा हूँ। खुर्रम दस्तगीर साहब कॉमर्स मिनिस्टर थे, ईसीसी के मेंबर थे, कैबिनेट के मेंबर थे। हम पेश होके आपको बताएंगे, क्योंकि हमने भी शुगर के इशू से डील किया हुआ है। हम आपको बताएंगे कि ये मसला है क्या, और ये जो आपको मैंडेट दिया गया है कि पता करें कि प्राइस इंक्रीज़ क्यों हुई, हम आपको बताएंगे। उसके बाद आप अपने फैसले कर लें, आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे। राइट। हमने कहा कोई सियासी बात नहीं करेंगे। फिर मैंने खत लिखा कि ये जो कमीशन की हेयरिंग है इसको आप पब्लिक कर दें। ये भी प्रोविजन मौजूद है लॉ के अंदर कि कमीशन पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक का मामला है, पब्लिक को पता होना चाहिए। बहरहाल वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हमें उन्होंने इजाज़त दे दी कि आप आके 3:30 बजे बात कर लें सैटरडे को। हम चले गए, हमने उनके सामने सारी बात की, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी का नाम नहीं लिया। मैंने उनसे सिंपली ये बात की कि बाकी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, सिस्टमिक इशूज़ शुगर इंडस्ट्री के हैं। चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब ने सब्सिडी दी, उनसे बुला के पूछते आपने सब्सिडी क्यों दी। सही, वो 2 इशूज एक जगह हो गए। अब असल मसला है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एक मिनट बस मुझे ये समझा दीजिएगा कि चीनी की कीमतें जो बढ़ी हैं ये आखिर बढ़ी कैसे हैं, कौन इसके पीछे, कैसे बढ़ी है? उसका सिर्फ एक वजह है, एक फैसला है एक्सपोर्ट की इजाज़त देने का। एक्सपोर्ट की इजाज़त दी ईसीसी ने, उसको चेयर करते थे फाइनेंस मिनिस्टर, उसके अंदर दीगर वज़रा भी थे। उसके बाद जो फैसला वो करते हैं वो काबीना में जाता है, काबीना उस पर डेलिब्रेट करती है, काबीना उसको एग्जामिन करती है, फिर काबीना फैसला करती है। काबीना का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर और वहाँ पे वज़रा बैठे होते हैं। सही, उनसे पूछ लें, उनको जब तक आप उनको नहीं बुलाएंगे, इसी कुर्सी पर नहीं बिठाएंगे जहाँ हम बैठे हुए हैं, और उनसे सवाल करेंगे कि आपने ये फैसला किस बुनियाद पे किया। उसके बाद दोनों ईसीसी में और कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हुए थे जो इस फैसले से
ارب ہار روپے کے 1 2 4 ارب نہیں 10 20 ارب کا فائدہ ان کو ڈائریکٹلی ملا. ان سے بھی سوال کریں کہ آپ وہاں بیٹھے. آپ جہانگیر خان ترین صاحب کی بات کریں, خسرو بختیار صاحب کی بات کسی کا نام نہیں لیتا, میں کسی کا نام نہیں لیتا. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ اس رپورٹ میں یہ صرف ایک سیاسی بات لکھی ہوئی ہے, 2 سیاسی باتیں ہیں. ایک لکھا ہوا ہے کہ فلانے سابقہ ایم پی اے جو پی ایم ایل این کے ایم پی اے تھے 2013 سے 18 تک, ان کی بھی مل ہے. صحیح. اور لکھا ہوا ہے کہ شریف فیملی کی ملیں بھی ہیں. رائٹ. باقی یہ نہیں لکھا ہو کہ پی ٹی آئی کسی بندے کی مل ہے یا نہیں ہے, نام لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں, پارٹی کا ذکر نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا تھا کہ یہ باتیں آپ رپورٹ میں لکھتے, اس سے آپ کا بائس شو ہوتا ہے. سب سے بڑا بائس تو آپ کا یہ ہے کہ آپ نے جو اصل فیصلہ کرنے والے ان کا نام کا ذکر بھی نہیں ہے. اچھا, آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرمایا کہ اسد عمر صاحب کو اور وزیر اعظم صاحب کو بلایا جائے اور ان کو سامنے پیش کر کے سوال پوچھے جائیں کہ آخر یہ چینی کی قیمتیں کس طرح گئی, ایکسپورٹ کے حوالے سے معاملات کیسے ہوئے. اسد عمر صاحب اس کے بارے میں ایک ٹویٹ کے ذریعے رپلائی کرتے ہیں کہ مجھے بلا لیں. وزیر اعظم صاحب نے تو جو ای سی سی نے تمام کی تمام انفارمیشن ان تک پہنچائی, سجیشنز ان تک پہنچائی, اس کے بیسس کے اوپر ڈیسیجن لے لیا. تو وزیر اعظم صاحب نہیں, اسد عمر صاحب کو بلا لیا جائے, دیٹ از اٹ. آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں, یہ بات بالکل ناکافی ہے اور غلط ہے, کیونکہ کیبنٹ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا ہے. وہاں پر پرائم منسٹر سوال کرتا ہے, وہ پوچھتا ہے اسد عمر صاحب آپ چیئر کر رہے تھے ای سی سی کو, آپ نے شوگر کی اجازت دے دی, کیوں دی؟ اس کے بعد ڈیلیبریٹ کر کے آپ فیصلہ کرتے ہیں, پھر اس فیصلے کے آپ ذمہ دار ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا یہاں ہر وزیر کہتا ہے میں کلیکٹیولی رسپانسبل ہوں, کلیکٹیولی رسپانسبل ہوں. تو آپ سب کلیکٹیولی رسپانسبل ہیں. ایک شخص زیادہ کلیکٹیولی رسپانسبل ہوتا ہے, اس کا نام ہوتا ہے وزیر اعظم. تو جب تک یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, یہ عوام کا معاملہ ہے. 107 ارب لوٹا گیا عوام سے. یہ حضرات وہاں بیٹھے ہیں, جواب دیں. میں نے ان کو یہ بھی کہا, میں نے کہا یہ عین ممکن ہے کہ ان سے کوتاہی ہو گئی, عین ممکن ہے, انسان ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں فرشتے ہیں, ہر کام صحیح کرتے ہیں. کوتاہی ہو گئی, نالائق ہوں گے, تھک گئے ہوں گے, اس دن پوچھ نہیں سکے, بھول گئے کہ شوگر ہے نہیں ملک میں, ایکسپورٹ شروع کر دی ہے. تو یا یہ بات ہے, یا ملے ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں وزیر اعظم صاحب کا سیلف کرپشن کا آنسر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. ایک امیج تو شاہد خاقان عباسی صاحب یہ ہے نا, میں بڑے پارساک امیج یہاں دیکھ چکا ہوں. امیج کو میں نے اس لیے میں الزام نہیں لگا رہا, میں آپشنز دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہ یا ہم نالائق ہیں, یا ہم کرپٹ ہیں, یا ہم دونوں ہیں. جو شواہد نظر آتے ہیں وہ دونوں ہیں, کرپٹ بھی ہیں اور نالائق بھی ہیں. کیونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا, آپ سے میں غلطی ہو گئی, اب نالائق تھے, اب نہیں سمجھے بات کو کہ مسئلہ کیا ہے. حالانکہ جو پاکستان کی 1/3 شوگر بنتی ہے وہ لوگ اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے. رائٹ. 1/3 شوگر کے مالک ٹیبل پہ, جنہوں نے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, 30 ارب سے زیادہ فائدہ اگر 107 ارب گیا ہے تو 1/3 انہوں نے کمایا ہے, ان کو مل گیا. وہ نہیں بولے, قیمت بڑھنی شروع ہوگی امیڈیٹلی, کیونکہ مارکیٹ پرسیپشنز پہ کام کرتی ہے. جب مارکیٹ نے دیکھا کہ یار ان کی ڈیمانڈ 5.2 بلین ہے, ملین وہ ہے ٹنز ہے, پروڈکشن 5.4 کے قریب ہے, انہوں نے 1 ملین ٹن کی اجازت دے دی ہے, یہ تو ڈیفینیٹ شارٹیج ہے. مارکیٹ بڑھنی شروع ہو گئی, نیچرل بات ہے, سپلائی ڈیمانڈ کے ایشوز کو آپ کنٹین تو نہیں کر سکتے. قیمتیں بڑھتی گئیں. ای سی سی ہر مہینے کم از کم ایک دفعہ ملک کی پرائسز کو ایگزامن کرتی ہے, رائٹ, کہ کیا ہو رہا ہے. بڑھتی گئیں 16 مہینے بڑھتی نہیں, آپ نے ایکسپورٹ نہیں روکی. 45% شوگر کی پرائس میں اضافہ ہو گیا. ای سی سی خاموش, کیبنٹ خاموش, وزیر اعظم خاموش, وزراء خاموش, پیسے سب کی جیبوں میں جا رہے ہیں, کیونکہ جو وہ کماتے ہیں وہ پارٹی کو لگاتے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, سب جانتے ہیں اے ٹی ایمز کس کو کہتے ہیں. یہ ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا یہ ایک الزام ہے؟ میں الزام نہیں لگاتا, نظر آتا ہے, وہ خود کہتے ہیں یہ خرچہ کس نے کیا, فلانے نے کیا, جہاز کس کا تھا, فلانے کا تھا. چلیں اچھی بات ہے, وہ بات علیحدہ ہے. قیمتیں بڑھتی گئیں, عوام کی جیب سے پیسہ جاتا گیا, آپ نے ایکسپورٹ نہیں روکی. آپ نے خود کہا جب 16 مہینے بعد کہ جی وہ ہم امپورٹ کی اجازت دیں گے, اور اس سے کیونکہ طریقہ یہ ہوتا ہے اگر قیمتیں سپلائی شارٹ ہو, حکومت امپورٹ کرتی ہے, اسٹیبلائز کر دیتی ہے پرائس کو. صحیح. آپ نے کہا جی ہم امپورٹ کریں گے لیکن پرائیویٹ سیکٹر کرے گا.
گورنمنٹ نہیں کرے گی, ٹی سی پی نہیں کرے گی, جس کا کام ہی یہ ہوتا ہے وہ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے جی, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو موقع دے دیا. اس پہ ایک ٹیکس لگا دیا امپورٹ پہ. اس ٹیکس کے بعد امپورٹ کرنا ہی نان فیزیبل ہو گیا, کیونکہ چینی کی قیمت چلے گی 100 روپے سے زیادہ, صحیح, بازار میں بک رہی ہے 88-90 کی. تو اگر آپ 100 کی امپورٹ کر کے 90 پہ تو نہیں بیچیں گے, وہ بھی نہ ہوئی. اور اس کی وجہ سے آج بھی رمضان شریف میں 90 روپے سے اوپر کی چینی بک رہی ہے. یہ وہی چینی ہے, میں ریٹیل کی بات کر رہا ہوں, جو ریٹیل 54 میں بکتی تھی. رائٹ. اچھا شاہد خان عباس صاحب, آپ لوگوں نے بھی آپ کے زمانے کے اندر بھی شوگر ایکسپورٹ ہوئی جی, اس میں اور اس ایکسپورٹ میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں پی ایم ایل این نے اپنے زمانے میں کی تھی, اب پی ٹی آئی کر رہی ہے تو مسئلہ ہو گیا. تو بالکل ہمیں بھی بلا لیں کمیشن میں, ہم تو خود پیش ہوئے, ہم سے یہ سوال کر لیں. فرق صرف یہ ہے کہ پرائسز اسی کمیٹی کی رپورٹ دیکھ لیں. جب ہم نے لی تھی تو قیمت 57 روپے چینی کی تھی, 3 ملین ٹن ایکسپورٹ کے بعد قیمت 54 روپے تھی. رائٹ. تو پاکستان کے عوام تو نہیں لوٹے گئے نا. رائٹ. ایکسپورٹ ہوئی پاکستان زر مبادلہ, کیونکہ بہت زیادہ سرپلس تھا, 3.5 ملین ٹن کا سرپلس تھا, ریکارڈ پروڈکشن ہوئی تھی. اگر وہ ایکسپورٹ نہ کی جاتی تو فارمر مارا جاتا, کیونکہ یہاں تو کنزمپشن تھی نہیں, شوگر مل بھی بند ہو جاتی, فارمر بھی بند ہو جاتا. ایکسپورٹ کرنی پڑی, اس کا ایگزامینیشن ہوا, 2-3 ECC میٹنگز ہوئیں کہ کس طرح ایکسپورٹ کی جائے, کیونکہ انٹرنیشنل پرائز جو تھی وہ بہت کم تھی, ڈومیسٹک پرائز زیادہ تھی. اس وقت روپیہ 105 روپے کا تھا, تو وہ ایکسپورٹ ہو نہیں سکتی تھی سبسڈی کے بغیر, تو سبسڈی دے کر ایکسپورٹ کی گئی. رائٹ. اچھا شاہد خان بات سے اب یہ جو کمیشن ہے اس کے بارے میں سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں چودھری شجاعت صاحب انٹیریئر منسٹر ہوا کرتے تھے اور نیب کا ادارہ آیا, پھر سیف الرحمان صاحب, وہ ایک طرح سے FIA بٹ گیا کہ کس کو اس نے رپورٹ کرنا ہے اور کس کو رپورٹ نہیں کرنا ہے. اس سے پہلے انٹیریئر منسٹر کو رپورٹ کیا جاتا تھا. آج بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں, دوسری طرف احتساب کے معاملات شہزاد اکبر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے دوہرے پریشر کی بیسس کے اوپر یہ کمیشن کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ لے پائے گا؟ FIA کے DG بھی اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, واجد ضیاء صاحب بھی ہیں, باقی بھی سارے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہو پائے؟ ساری حکومت ہی ایسے ہے, حکومت چلا کون رہا ہے مجھے بتائیے نا. ساری حکومت ہی ایسے ہے, ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جس کو ماں نہیں پہچانتی وہ ایسے PM بنا ہوا ہے, کوئی ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں, کوئی 2 نمبر, ہر 2 نمبر آدمی وزیراعظم کیا دفتر میں بیٹھا ہوا ہے کوئی عہدہ لے کے. یقین کریں آپ وہ عہدوں کی بھی لسٹ دیکھیں, ان لوگوں کو پاکستان کے عوام پہچانتے ہیں یہ کون ہے, یہ کہاں تھے اس سے پہلے, ان کی کیا قابلیت ہے, آج فیصلے وہ کر رہے ہیں, وزیر صاحب گھر بیٹھے ہوئے ہیں. FIA کا ادارہ انٹیریئر منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے. آپ نے پچھلے FIA کے جو DG تھے ان کی باتیں سنی ہے کبھی؟ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے بلا کر یہ کہا کہ اس کو اندر کرو, اس پر کیس بناؤ, اس کو خراب کرو. یہ آج یہاں پر ہے. نیب جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. آج نیب کا چیئرمین PM ہاؤس کا غلام ہے, وہاں سے انسٹرکشن لیتا ہے. یہ وزیر اعظم خود کہتا ہے, یہ اس کے جو ایسے PM اور DPM اور ایسے پتہ نہیں DSP لگے ہوئے, یہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں, ہم کرپشن. آپ کا تعلق کیا ہے کرپشن سے؟ نیب کر رہا ہے, کرے. پرائم منسٹر خود کہتا ہے, پرائم منسٹر نے امریکہ میں جا کر تقریر کی پاکستانیوں کے سامنے, اس نے کہا شاید عباسی کہتا ہے مجھے اندر کرو, میں نے اندر کر دیا. میں نے, تمہاری ہمت کیا ہے کسی کو اندر کرنے کی؟ کون سا اختیار ہے تمہارے پاس؟ تم نیب کے چیئرمین ہو. یہ سوال ہے. یہ حکومت نالائقوں اور چوروں کی حکومت ہے. یہ ایسے لوگوں, گھٹیا لوگوں کی حکومت میں اس کو کہوں گا. میں نے زندگی میں ایسی حکومت نہیں دیکھی. اچھا شاہد خان عباس صاحب, انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست میں کچھ ہوا اس طرح کہ جو بھی حکومت آئی اس کو یہ بات ضرور سننی پڑی کہ یہ نالائقوں کی اور چوروں کی حکومت ہے. آپ لوگوں نے بھی یہ بات سنی, پیپلز پارٹی نے بھی سنی, اب PTI بھی, PTI کے بارے میں ابھی آپ یہ بات کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ پاکستان میں جو حکومت آتی ہے وہ یہی 2 القاب سے نوازی جاتی ہے؟ نہیں, 2 ہوتے تھے نا, اب تیسرا بھی آ گیا, گھٹیا پن شامل ہو گیا. جب پرائم منسٹر اتنی گھٹیا باتیں کرے گا, پرائم منسٹر خود, تو پھر اس ملک میں کیا رہے گا؟ آپ بالکل نوازیں, نالائق بھی ہیں, چور بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ تفتیش کر لیں. میں تو کہتا ہوں ہم نے 5 سال حکومت کی ہے, آپ پکڑے نا یار, کون سا سکینڈل ہے اس حکومت کے؟ شوگر سکینڈل,
ویٹ اسکینڈل, فائنینشیل اسکینڈل, میڈیسن کا اسکینڈل, ابھی اس کورونا وائرس کے اندر اسکینڈل آپ دیکھ لیں, وینٹیلیٹر 2 نمبر خرید لیے, ماسک 2 نمبر, وزیر الزام لگا رہے ہیں ایک دوسرے پہ. ہیلتھ کا وزیر پرائم منسٹر نے نکالا کرپشن پہ کہ میں اس کو نکال رہا ہوں, یہ کوئی کیس اس پہ نہیں بنا, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی, اور وزیر اعظم صاحب جب گئے اسپتال کا افتتاح کرتے تو وہ صاحب ساتھ تھے. اچھا شاہد خاقان عباس صاحب, اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف کے اکثر سپورٹرز بھی اور ووٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے کس طریقے سے معاملات کو سنبھالا کہ شوگر کا معاملہ آیا, جہانگیر خان ترین جو ان کے رائٹ ہینڈ مین تھے ان کو سائیڈ پہ کر دیا, خسرو بختیار صاحب کا نام خود وہ سامنے لے کر آئے. تو دیکھیں یہ کرپشن کے خلاف اپنوں ہی کے اندر سوالات اٹھانا وزیر اعظم صاحب یہ کر رہے ہیں, اس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں یا؟ جی بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. اپنی جان بچانے کے لیے ان کو بس کے نیچے ڈال رہے, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. وزیر کو نکالے نا نوکری سے باہر, اس کو اندر کرے نا جیل میں. شاید عباسی اگر 70 دن ریمانڈ میں رہ سکتا ہے تو یہ بھی 2 دن ریمانڈ گزار کے دکھا دے نا ذرا, دونوں. وزیر اعظم ریمانڈ میں جائے نا. یہ کمیٹی کا, میں اسی لیے کمیشن میں گیا, اس کمیٹی کا رپورٹ پڑھنے نہ وزیر اعظم کا نام ہے, نہ فائنانس منسٹر کا نام ہے, نہ چیف منسٹر کا نام ہے. ذمہ دار تو یہ 3 لوگ ہیں. اگر جہانگیر ترین نے ڈاکہ ڈالا ہے تو آپ نے موقع دیا ڈاکہ ڈالنے کا. جہانگیر ترین نے اگر ڈاکہ ڈالا ہے بتائیں نا اس نے کون سا ڈاکہ ڈالا ہے. میں جہانگیر ترین کو میرا 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی, کوئی جانتا نہیں ہوں. کہ خسرو بختیار صاحب بھی ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں, ان کے نام کے آگے کیوں نہیں لکھا گیا کہ یہ سابقہ MNA رہے ہیں PMLN کے. رائٹ, دوسرے ایک میں لکھا گیا کہ یہ سابقہ MNA تھا, MPA تھا PMLN کا. تو کمیٹی کی بات تو سامنے آ گئی, تو جو فیصلے کر رہے ہیں ان کا نام ہی نہیں ہے. تو یہ کمیٹی کمیشن کا صرف ایک مقصد تھا, اب نہیں ہو سکتا. اب ہم میدان میں اتر آئے ہیں, ہم یہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے ان کو. آپ میدان میں اتر آئے ہیں, میدان میں اتر کے کیا کریں گے بریک کے بعد جانتے ہیں. بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد جانتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون اب میدان میں اتر آئی ہے اور کیا کرے گی آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شوگر کے حوالے سے. چینی کا معاملہ بہت بڑا بنا ہوا ہے. شاہد خاقان عباس صاحب, آپ بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اب ہم نہیں کچھ بھی اس طرح کے کام کرنے دیں گے, ہم میدان میں اتر آئے. میدان میں اتر کے پاکستان مسلم لیگ نون کیا کرنے والی ہے؟ کر دیا ہے, سیٹرڈے کو پیش ہو گئے, عوام کے سامنے رکھ دی بات. کیا اگر یہ کمیشن ان لوگوں کو بلا کر سوال نہیں کرتا, اس کمیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ صرف پرائم منسٹر کو اس سکینڈل, اس کرپشن سے بچانے کی کوشش ہے, چیف منسٹر کو بچانے کی کوشش ہے, فائنانس منسٹر کو بچانے کی کوشش ہے, کیبنٹ کے اراکین, ECC کے اراکین کو بچانے کی کوشش ہے, اپنی نااہلی کو چھپانے کی کوشش ہے کہ جہانگیر ترین کو بس کے نیچے ڈال دو, بس ہم بچ جائیں گے. ہم کہیں گے دیکھیں جی جہانگیر ترین کی قربانی دے دی ہے, خسرو بختیار کی قربانی دے دی ہے. وہ تو ملوں کے مالکان ہیں, مل کو تو آپ نے موقع دیا. بات بڑی سیدھی ہے, آپ کے فیصلے نے سپلائی ڈیمانڈ کے بیلنس کو ختم کر دیا. سپلائی کم ہو گئی, ڈیمانڈ موجود تھی, قیمت نے بڑھنا تھا, شوگر ملوں کو فائدہ ہو گیا. جو 46 روپے کی شوگر وہ بروکر کو دیتے تھے اکتوبر 2018 میں, وہ آج 76 روپے کی دیتے ہیں. 30 روپے جیب میں, 30 روپے کو آپ ملٹی پلائی کریں 5 ملین ٹن سے, یہ 150 ارب روپیہ بنتا ہے, جو عوام کی جیب سے مل مالکان اور دیگر لوگوں کی جیب میں جائے گا. رائٹ. اچھا شاہد خاقان عباس صاحب, اور بھی بہت سارے اسکیمز ہیں جو کہ انفولڈ ہو رہے ہیں. آٹا چینی اپنی جگہ پر, اب ایک IPPs والا مسئلہ بھی سامنے آ گیا ہے جس کے اندر بنانا تھا کمیشن, لیکن اس کے اندر بھی تاخیر ہو گئی ہے اور لگ رہا ہے کہ کولڈ سٹوریج کے اندر معاملہ جا رہا ہے. کیوں کولڈ سٹوریج میں جا رہا ہے؟ لائیں نا عوام کے سامنے. کیوں آپ کی نظر میں ایسا کیوں ہے کہ یہ معاملات جو ہیں ایک کے بعد ایک سکیمز بھی ابھر کر سامنے آ رہے ہیں؟ پھر وہ 25 ایکڑ کی اراضی بھی جو پنجاب کے اندر شہداء اور غازیوں کے لیے رکھی ہوئی تھی, اس کا معاملہ بھی سامنے آیا. SNGPL کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی آپس کے اندر کافی ان فائٹنگ سٹارٹ ہو گئی. یہ کیا چل رہا ہے شاہد خاقان عباس صاحب؟ لیک آف مینجمنٹ ہے, یا جس طرح سے آپ فرماتے ہیں نااہلی ہے, یا پھر کرپشن ہے؟ دو ہی طریقے ہوتے ہیں, 2 ہی وجہیں ہوتی ہیں. نااہلی ہوتی ہے, کرپشن ہوتی ہے. یہ دونوں ہیں, نااہل بھی اور کرپٹ بھی ہیں. سیدھی بات ہے. آپ 20 مہینے ہو چکے ہیں, ایک مثبت کام اس حکومت کا دکھا دیں. 17 تاریخ کو ان کو 20 مہینے ہو جائیں گے. ایک مثبت کام آپ کہہ دیں جی یہ اچھا کام اس حکومت نے کیا ہے. یہ ان کی کوشش تھی کہ ہم یہ کمیشن بنا کر بڑے بڑے نام لے کر اور عوام کو کہیں گے جی بڑی کرپشن ہوئی ہے.
تو پہلے وہ ڈیٹ کمیشن بنایا ایک, وہ غائب ہو گیا, آج تک نہیں پتہ چلا. وہ بنائے نا ڈیٹ کمیشن کو, کدھر گیا ڈیٹ کمیشن؟ کہ جی وہ پی ایم اس کو شروع کیا پیپلز پارٹی کے زمانے سے, ہماری حکومت ڈالی اور وہیں بس کر دیا. وہ کہتے ہیں ابھی بھی ہم 2 سال میں جو نہیں کر سکے اس لیے کیونکہ پچھلی حکومتوں نے بڑی بربادی کر دی تھی پاکستان. جی یہ بڑی آسان بات ہے. بربادی پاکستان کی کس لیے کی؟ وہ اس کمیشن میں ضائع, آپ 2008 سے شروع کریں 2020 تک وہ کمیشن ڈیٹ کو انویسٹیگیٹ کر لے. کیوں نہیں کہ رپورٹ سامنے لاتے؟ رپورٹ بنی ہوئی ہے, میں نے دیکھی ہے. آپ نے دیکھی ہے؟ کچھ انویل کریں گے؟ انویل یہ کریں گے کہ جو ان 10 سالوں میں ہوا ہے اس کے برابر تو یہ 20 مہینے میں کر چکے ہیں ڈیٹ لینا. اور ہم نے ڈیٹ سے کوئی ملک کو فائدہ پہنچایا تھا, کوئی سڑکیں بنا دی, کوئی بجلی کے کارخانے لگا دیے, کوئی LNG لگ گئی, ملک میں ڈیولپمنٹ ہو گئی. انہوں نے جتنا ان 10 سالوں میں قرضہ لیا گیا, انہوں نے 20 مہینے میں تقریباً اتنا قرضہ لے چکے ہیں. انٹرسٹنگ. اچھا, کرونا وائرس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. شاہد خاقان عباس صاحب, آپ نے یہ فرمایا کہ کرونا وائرس میں حکومت کی نان سیریسنس اور نااہلی بڑے صاف طریقے سے واضح طور پر نمایاں ہے. ایک پینڈیمک ہے, پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. امریکہ, اٹلی, اسپین, فرانس, UK جیسے ممالک کے ہیلتھ سسٹم بکل ڈاؤن کر گئے اس پینڈیمک کے سامنے. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حکومت کی نااہلی کی وجہ سے معاملات بگڑ رہے ہیں, جبکہ حکومت اور باقی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو بڑے کنٹرولڈ نمبرز ہیں ڈیتھ کے بھی اور کیسز کے بھی؟ بڑی اچھی بات ہے. پھر تکلیف کیا ہے؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ بھی بتائے نا. اگر تکلیف ہی نہیں ہے, اگر سب کچھ کنٹرول میں ہے تو سو بسم اللہ, پھر آرام سے زندگی گزارے. کیوں ملک بند کیا ہوا ہے؟ وزیر اعظم صاحب تو لاک ڈاؤن کی فیور میں نہیں تھے. بات بڑی سیدھی ہے. میڈیکل رسپانس بڑی بعد میں آتا ہے, پہلے نمبرز بڑھتے ہیں, آپ ان کو کنٹین کرتے ہیں, آپ کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ آپ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. رائٹ. آپ لوگ بتاتے ہیں مسئلہ کیا ہے, اس سے مقابلے کا طریقہ کیا ہے. پھر آپ پروٹوکالز بناتے ہیں, ٹیسٹنگ اینڈ ٹریٹمنٹ پروٹوکالز. ٹیسٹنگ کس کی ہوگی اور کیسے ہوگی, کیونکہ ٹیسٹنگ لمیٹڈ ہوتی ہے. ہر ایک پاکستانی کو آپ 220 ملین ٹیسٹ نہیں کر سکتے, رائٹ, اور ہر روز نہیں کر سکتے, کیونکہ آج آپ ٹیسٹ ہو جائیں, آپ نیگیٹو ہیں, آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے, کل آپ پازیٹیو ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو ٹیسٹنگ پروٹوکالز بنائے جاتے ہیں, ٹریٹمنٹ پروٹوکالز بنائے جاتے ہیں. میں یہ دوسرے ملکوں کی باتیں, اب دوسرے ملکوں کو بھی دیکھ لیں, ان سے سبق حاصل کر لیں. انگلینڈ کے اندر آپ ملین پاؤنڈ لے کر جائیں, آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا, آپ ٹیسٹ نہیں کرا سکتے. آپ بیمار ہو جائیں گے, آپ کو 105. میری کل ایک خاتون سے بات ہوئی, وہ ان کے 3 بچے 105 ڈگری کے فیور میں تھے. انہوں نے فون کیا ہسپتال, انہوں نے کہا ہسپتال مت آئیں, گھر میں اپنے آپ کو بند رکھیں. پولیس آئی, گھر کے باہر ایک ریڈ کارڈ لگا دیا, ہر 2 گھنٹے بعد چیک کرتے تھے ان کی کیا حالت ہے. ان سے یہ کہا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی یہ دوائی کھائیں, ٹریٹمنٹ لیں, سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ, یعنی بخار ہے پیناڈول کھا لیں یا جو بھی دوائی کھائی جائے جی بخار کے لیے. اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی, آپ کال کریں, ایمبولینس آ کے آپ کو لے جائے گی. رائٹ. آپ کو کوئی رشتہ دار اسپتال نہیں آ سکتا. ہماری ذمہ داری ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہاں پر مجھے آپ یہ بتا دیں, حکومت نے کبھی لاک ڈاؤن کیا ہے اس ملک میں؟ مجھے پرائم منسٹر نے 12 تقریریں کر چکا ہے. سب تقریریں دیکھ لیں, کابینہ کے فیصلے دیکھ لیں. مجھے آپ بتا دیں کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن کب ہوا اور کیا لاک ڈاؤن تھا, اس کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ نہیں ہے. لیکن کابینہ کا فیصلہ ہے کہ ہم ایز کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کو. رائٹ. آپ اس چیز کو ایز کر رہے ہیں جو آپ نے امپوز نہیں کی. اچھا, PMLN ہوتی یا آپ ہوتے پرائم منسٹر, تو آپ اس کو کس طریقے سے مینیج کرتے کرونا وائرس؟ میں اپنا منہ بند رکھتا, ایک آدمی کو مقرر کرتا کہ یہ پاکستان کا رسپانس کرونا وائرس کا ہر روز 10 دفعہ 20 دفعہ عوام کے سامنے رکھے گا کہ حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے. صحیح. 20 آدمی, 20 سے 30 آدمی اس وقت پاکستان میں کرونا وائرس پہ روز بیان دیتا ہے. اسٹریٹجی کسی کے پاس نہیں ہے. پھر میں ڈیولپ کرتا کہ ٹیسٹنگ پروٹوکالز کیا ہیں, ٹریٹمنٹ پروٹوکالز کیا ہیں, کوارنٹین کیسے ہوگی, آئسولیشن کیسے ہوگی, عوام کو اویئرنیس کون دے گا. یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. جب آپ بیمار ہو گئے, ہسپتال پہنچ گئے, پھر تو معاملہ ختم ہو گیا.
यहाँ पर बातें क्या हो रही हैं, टेस्ट नहीं हो रहे जी। यार आपने टेस्ट नहीं हो रहे, यहाँ जो आदमी इन्फ्लुएंशियल है, पैसा है वो टेस्ट कराई जा रहा है। अभी असेंबली का इजलास होने लगा है, कल वहाँ बात हुई कि हर असेंबली का मेंबर टेस्ट कराएगा आने से पहले। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कराएगा। क्यों कराएगा? क्या पाकिस्तान के अवाम को अब टेस्ट कर रहे हैं? मैं आपकी टीवी स्टेशन में आया हूँ, आपसे 6 फुट के फासले बैठा हूँ, मेरा टेस्ट हुआ, आपका टेस्ट हुआ है? फिर इजलास हर रोज अगर होता है, हर रोज टेस्ट करेंगे, कैसे होगा? यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है। यहाँ दफातर में जो लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, दफातर में एक शख्स चपरासी बीमार हो जाता है, 300 आदमी का टेस्ट हो जाता है, खानदानों के टेस्ट हो जाते हैं। टेस्ट से क्या साबित होगा? आप वो प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं है। हर बंदा वेंटिलेटर तो लास्ट रिजॉर्ट है। वेंटिलेटर तो मेडिसिन का IMF है। जब कुछ नहीं रहता वेंटिलेटर पे जाते हैं। जरा इन लोगों से पूछें कि जो आदमी वेंटिलेटर पे जाते हैं कितने परसेंटेज वापस आती है? राइट। वेंटिलेटर एक कंफर्ट का तरीका होता है, जो आदमी क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच जाए, उसको आप एक मौका देते हैं उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करके वापस आ सके। ये हकीकत है कि 80 से 90% लोग वापस नहीं आते, और अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस पे तो आप अभी ना अवेयरनेस कैंपेन है, ना कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है, कोई लॉकडाउन। हर पाकिस्तान में हर आदमी का अपना लॉकडाउन का तरीका है, हर सूबे का अपना है, हर ज़िले में अपना है। आप ये इस्लामाबाद देख लें, यहाँ पे और है, अब हर को चले जाएँ, इस्लामाबाद का हिस्सा है। आप PM साहब के गेट के बाहर जरा चले जाएं, आपको लॉकडाउन पर नजर आएगा। यहाँ आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन भी बड़ा सिलेक्टिव चल रहा है। सिलेक्टिव नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि लॉकडाउन है क्या। हुकूमत ने कभी लॉकडाउन को डिफाइन किया है? आपको मैं आज भी कहता हूँ, ये हुकूमत सिर्फ कह दे कि जो आदमी पब्लिक स्पेस में जाएगा मास्क पहन के जाएगा। इससे ज्यादा प्रोटेक्शन, इससे सस्ती प्रोटेक्शन आप पाकिस्तान के अवाम को नहीं दे सके। ये आज तक ये भी नहीं कह सके। इसको एनफोर्स करें कि सड़क पे पुलिस पकड़ ले, वो कहे जी भाई साहब आपका किधर है मास्क? ठीक है, इसको एनफोर्स करें। आपका बड़ा मसला, अब जिस मुल्क में इन्फेक्शन रेट बढ़ता जा रहा है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे आप लॉकडाउन को ईज कर रहे हैं। हुकूमत ऑफिशियल पॉलिसी बना रही, ईज कर रही है। हालांकि कभी पॉलिसी बनाई ही नहीं कि हम लॉकडाउन करेंगे, खुद हो गया, मुल्क में खुद हो गया, ईज भी खुद हो चुका है, इनको ये भी पता नहीं है। आज 90% पाकिस्तान में कोई लॉकडाउन नहीं है। राइट। चंद शहरों के चंद हिस्सों में आपको लॉकडाउन नजर आता है। राइट। अच्छा शाहिद खान नवाज साहब, एक डिबेट बहुत बड़ी ये चली कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए या वर्चुअली किया जाए। वजीर आजम साहब, उनके बहुत सारे वज़रा ये कहते रहे कि ये मामला वर्चुअली हो सकता है, जिस तरीके से ब्रिटेन के अंदर वर्चुअली कैबिनेट की मीटिंग्स भी होती रही और बाकी मामलात भी चलते रहे। क्या वजह थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती थी कि नहीं, असेंबली के हॉल के अंदर तमाम लोग मिलें और तमाम लोग वहां सेशन करें? ये तो कोरोना फैलाने का एक तरीका नहीं हो जाएगा? अगर यही एक तरीका है तो फिर उसको पार्लियामेंट को बंद कर दें। अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतरा पार्लियामेंट का इजलास है कोरोना में, तो खत्म कर दें उसको। फिर वर्चुअली नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता, पार्लियामेंट वर्चुअली नहीं चलती है। कैबिनेट मीटिंग वर्चुअली हुई है, 150 आदमी उस छोटे से कमरे में बैठा होता है और हुकूमत खुद कह रही है हम तो ईज ऑफ कर रहे हैं, हम तो ईज कर रहे हैं लॉकडाउन को। सही। और मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कैबिनेट 3 महीने कैबिनेट मीटिंग होती रही, किसी ने मास्क नहीं पहना था। एक दिन सबने मास्क पहने और प्राइम मिनिस्टर समेत, और उस दिन अनाउंस किया कि हम ईज कर रहे हैं। जिस दिन ईज करने गए तो मास्क उसके बाद भी नहीं पहने। ईज ऑफ उस वाले दिन पहन के अनाउंस किया कि ईज ऑफ कर रहे हैं। पार्लियामेंट में 60-70 मेंबर आएंगे, वो बैठेंगे 10-10 फुट के फासले पे, मास्क पहनेंगे, अपनी बात करेंगे, घर चले जाएंगे। इस पे हुकूमत को तकलीफ है। ये हुकूमत पार्लियामेंट नहीं चलाना चाहती, ये पहले दिन से इनकी ख्वाहिश है, इनकी पूरी कोशिश, और कामयाब रहे हैं। पार्लियामेंट इस मुल्क में पिछले 20 महीने में नहीं चली, तो आज कोरोना को इस्तेमाल करके पार्लियामेंट को रोका जा रहा है। बाकी पाकिस्तान को ईज ऑफ कर रहे हैं, तरावी की इजाज़त हो गई। मैंने ये सिंपली कहा कोई झगड़ा नहीं है, जो तरावी के लिए अपने 20 नुकात रखें वो असेंबली में इम्प्लीमेंट कर दें और इजलास करें। अगर तरावी में सब पूरा पाकिस्तान के अवाम शरीक हो सकते हैं, हो रहे हैं, तो असेंबली के इजलास में क्या मुश्किल है? इंपॉर्टेंट पॉइंट। शाहिद खान साहब, ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत और आने वाले वक्तों के अंदर मरीम नवाज साहिबा का जो स्टैचर होगा, किस जगह पर वो मुतय्यन होंगी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप चला कौन रहा है। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से। अब जरा नैब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले पीएमएलएन की लीडरशिप के बारे में बात करते हैं अब्बास साहब। एक चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग हो गई है अभी, मियां नवाज शरीफ साहब की अलालत की वजह से वो तो इलाज करवा रहे हैं लंदन में, ऐसे में क़यादत संभाली किसने हुई है? फिर वो चहमगोइयाँ ये भी हमेशा से चलती आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में कि दराड़ें हैं और दो नज़रिए हैं जो कि अक्सर औकात आपस में तसादुम करते रहते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? मैं बड़ी वजाहत से आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रूए रवा जिनको पाकिस्तान के अवाम कबूल करते हैं उनका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। वो हमारे लीडर हैं। सही। उनको हमने हुकूमत से निकाला, फिर सियासत से निकाला, जेल में डाला, बीमार हैं, इलाज करवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम आज भी उनकी तरफ देखते हैं। इसीलिए आप भी उनके बारे में परेशान हैं, हुकूमत भी परेशान है, सब परेशान हैं। सदर हमने इलेक्ट किया जब मियाँ साहब को निकाला गया, शहबाज शरीफ साहब, राइट, वो मुल्क में मौजूद हैं। पहले वो मुल्क में नहीं थे, अपने भाई के साथ इलाज के लिए गए हुए थे, आ गए हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं। हर जमात के अंदर इख्तलाफ राय होती है, जितनी मुस्लिम लीग नून में है शायद किसी जमात में नहीं है। सही। जब इख्तलाफ राय होती है, मशवरे होते हैं, एक फ़ैसला हो जाता है, वो जमात का फ़ैसला होता है। मुझे पसंद हो या ना हो, मैं उसका ताबे हूँ। ये सियासत होती है। मुस्लिम लीग नून ऐसे ही चलती है। कोई झगड़ा नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ राय है, इख्तलाफ नहीं। राइट। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा सियासत में बहुत एक्टिव थी, उसके बाद अब काफ़ी अरसे से हम लोगों को सियासत में एक्टिव नज़र नहीं आ रही, फॉर ऑब्वियस रीजंस एज वेल। मरीम नवाज साहिबा का सियासत के ऊपर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी जिस सिमत में जा रही है उस पर क्या ख्याल है, स्पेशली कंसिडरिंग कि उनको अब नेक्स्ट फेस ऑफ पीएमएलएन समझा जाता है? देखिए, मरीम नवाज साहिबा ना पार्लियामेंट की मेंबर हैं न रही हैं। उनके पास कोई सरकारी ओहदा भी नहीं कभी रहा। पहली दफ़ा चंद महीने पहले, ये साल हो गया है, वो नायब सदर जमात में वो हैं, जेल में थी, मुख्तलिफ मुकदमात बनाए गए, बेल पे हैं, और उन्होंने कहा है कि जब जमात को ज़रूरत पड़ी मैं अपना किरदार अदा करूँगी। ये उनकी सियासत है। उनकी सियासत जमात की सियासत के ताबे है, जमात से इंडिपेंडेंट नहीं है। उनकी राय मोहतरम है, उनको पार्टी के वर्कर भी कबूल करता है, उनको पाकिस्तान के अवाम भी कबूल करते हैं। उन्होंने जद्दोजहद की है, अपना नाम सियासत में पैदा किया है, और वर्कर सबसे बड़ी मुश्किल किसी सियासतदान के लिए वर्कर के दिल में जगह बनाना होता है, उन्होंने बनाई है। उनका एक रोल रहेगा, हम उनको पसंद करें या ना करें, उनका रोल है और रहेगा। अपनी राय भी उनकी है, उसको बड़े ही मुदल्लल तरीके से उसका इजहार भी करती हैं और पार्टी के फैसले की ताबे भी रहती हैं। यही सियासत होती है। राइट। अच्छा, उनके ट्वीट्स बड़े मशहूर हुआ करते थे और बड़े अरसे से उनके ट्वीट्स माइल्ड चल रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में शायद खाकान अब्बास साहब एक चहमगोई ने जन्म लेना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चल रही है, और वो बातचीत की वजह से, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत माइल्ड होते हुए नजर आ रही है। आपकी मुस्कुराहट कुछ बता रही है। मैं जानना चाहूँगी कि ये जो सवाल, ये चहमगोइयाँ जो गर्दिश कर रही हैं शहर इक़्तिदार में भी और पूरे पाकिस्तान में भी, इसमें कितनी सदाकत है? मैंने ज़िंदगी में कोई ट्वीट नहीं किया, मैं सियासत में हूँ। तो मरीम साहिबा भी जब ज़रूरत होती है ट्वीट कर देती हैं, जब नहीं होती नहीं करती, मौके और महल के मुताबिक करती हैं। सियासत कोई सर्कस नहीं है कि हर रोज़ एक तमाशा लगेगा, एक झगड़ा होगा, लोग तमाशा देखेंगे। ये बड़ा संजीदा काम है। इस्टेब्लिशमेंट और पीएमएलएन की डील, इसके हम बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। डील की गुंजाइश सियासत में नहीं है, माजी में होती नहीं है, हमेशा पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। तो हम किसी डील के कायल नहीं हैं। अगर कोई डील हो रही है तो वो इस्टेब्लिशमेंट बता दे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर बता दें। मुझे किसी डील का ना इल्म है, ना मैंने कभी किसी डील का सुना है। राइट। अच्छा, शायद खाकान अब्बास साहब, अब आपका साहबजादे का नाम भी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अंदर आने लग गया है कि जो एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसके बाद जो पैसा आया उसका सडन इन्फ्लक्स हुआ डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर आपके फैमिली मेम्बर्स के, जिसके अंदर आपके साहबजादे का नाम भी मौजूद है। ये क्या मामला है शायद खाकान अब्बास साहब? क्या ये आपके बात करने की सज़ा है? मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैंने तमाम अकाउंट्स इस पे ट्विटर पर डाले हुए हैं।
جب سے میں وزیر، بلکہ 13 سال پہلے کے اپنی ہر اکاؤنٹ کی ڈیٹیل موجود ہیں. مجھ سے نیب کسی ٹرانزیکشن کے بارے میں کوئی بات پوچھ لے، میں نے سب ان کے حوالے کیے ہوئے، انہوں نے خود بینکوں سے لیے ہوئے ہیں. میرے بیٹا انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے، اس سے بھی کوئی سوال کرنا اس سے بھی کر لیں. بلایا گیا ہے، میرے پورے خاندان کو بلایا گیا نیب کے اندر، میری بہو کو بلایا گیا ہے جن کی شادیاں میری پرائم منسٹر چھوڑنے کے بعد ہوئی ہیں. تو اسی گھٹیا سوچ کے بارے میں بالکل گھبراتا نہیں ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ جو نیب بلاتی ہے کیمرہ لگا کر پاکستان کے عوام کو دکھائے سوال کیا ہے. مجھے پھر نوٹس آ گیا ہے، کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، اب نوٹس نیب سے آ گیا، 14 تاریخ کو میں پیش ہو جاؤں گا. اور میں آج ہی آپ کے توسط سے کہوں گا کہ نیب وہاں پر کیمرے لگا کر مجھ سے پوچھے، لائیو دکھائے پاکستان کے عوام کو. وہاں باہر سارے کیمرے والے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو اندر بلا لیں اور وہاں پر اپنے تفتیشی بٹھا لیں، مجھے بٹھائیں اور پوچھیں. ہم تو کمیشنوں سے نہیں گھبراتے یا نیب سے نہیں گھبراتے. ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا کہ میں کہوں جی میں نے نہیں کیا جی وہ پرائم منسٹر صاحب کر گئے، یا پرائم منسٹر صاحب کہیں جی میں نے نہیں کیا جی میں تو فائنانس منسٹر صاحب کر گئے. تو میں تو حاضر ہوں جو سوال کرنا ہے. رائٹ. اچھا، ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اور اس کے کردار میں ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے کہ وہ چودھری برادران کے کیسز بھی سامنے آنا شروع ہو گئے، اس کے بعد پھر عدالت کے اندر جانا. شاہد خاقان عباسی صاحب، ایک ایسے موقع کے اوپر جب پی ٹی آئی کے اپنے ہی اتحادیوں کے خلاف کیسز سامنے آنا شروع ہو جائیں، کیا اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے پی ایم ایل این اس کو اپنے سیاسی پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے کچھ یوز کرے گی، یا آپ اس کو ایز اٹ از دیکھیں گے؟ نہیں جی، ہم یہ سیاست نہیں کرتے. یہ سیاست پی ٹی آئی کو مبارک ہو کہ ان کے اتحادیوں پہ ہی کیس بنانے. جب اتحادیوں نے تھوڑی بہت ہل جل کی، پریز رائی صاحب پہ کیا ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کے 3-4 گناہ تھے. اسمبلی کا اجلاس بلا لیا، یہ بھی گناہ سمجھا جاتا ہے. انہوں نے حمزہ شہباز لیڈرز اپوزیشن ہے ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا، دوسرا گناہ ہو گیا. سعد رفیع صاحب کو کھانا کھلا دیا، تیسرا گناہ ہو گیا. شہباز صاحب نے ان کی تعریف کر دی کہ ہمارے ان سے رابطے روابط ہیں، تعلقات اچھے ہیں، یہ گناہ ہو گیا. نیب کا نوٹس آ گیا، پیش ہو جائیں. اب وہ پیش ہوں گے، جا کے وہاں پہ معافی ابھی مانگ لیں گے، بات ختم ہو جائے گی، یا جو بھی ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن نیب نے ہینڈ ریٹن 2 نوٹس جاری کیے کہ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے پریس ریلیز ہینڈ ریٹن جاری ہوئی. ہینڈ ریٹن ہی ہوتے ہیں جنرلی. نہیں، ہینڈ ریٹن نہیں ہوتا، ہمیشہ ٹائپڈ آتا رہا. آپ اس سے پہلے بھی دیکھ لیں. اور 2 کیوں جاری ہوئے؟ تو یہ میں پھر یہ کہوں گا، یہ تماشے چھوڑ دیں، یہ کھیل چھوڑ دیں. یہ بڑا پاکستان کو نقصان ہو چکا ہے. میں تو اوپن بات کرتا ہوں. جس نیب نے سوال کرنا ہے، ایف آئی اے نے کرنا ہے، عمران خان نے کرنا ہے، سہواری نے کرنا ہے، کیمرے لگائیں. شاہد عباسی بیٹھا ہوا ہے، 5 سال کا کوئی سوال پوچھ لے. دس از اے چیلنج فار دی گورنمنٹ. اوپن چیلنج. رائٹ. شاہد خاقان عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. واز اے پلیزر ہیونگ یو لائک آلویز. ناظرین، ہمارے سوالات کے جواب میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو جوابات دیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب ان سے آخر کیا کرنا ہے وہ آپ پر منحصر ہے، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انیکا نثار سائننگ آف. اللہ حافظ ناصر.